تک بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ دنیا بھر کی مخالفتوں کا ہجوم سامنے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہاں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا؟ یقیناً ہٹایا جائے گا، اور میرا خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری تخریبی کارروائیاں کیا کر رہی تھی۔ تو اب عزیزان ایمان یہ دیکھیے، یہ راستے سے ہٹانا، اس کے بعد یہ بتانا کہ تمہارے ان تخریبی اعمال کا نتیجہ کیا ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر یہ سارا کچھ تھا، اور یہ ہو کر رہا، ہٹائی گئی یہ ساری قوتیں راستے سے ہٹائی گئی، انسانیت کی راہیں ہموار کر دی گئیں، خدا کی طرف جانے والے راستے میں جو بھی یہ جتنے جس قسم کی رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر انہیں یہ جو ہے بتا دیا جائے گا، یعنی نتائج بتا دیں گے۔ بھئی یہ کرسیاں اور کچھ رکھا کرو، اکرم میں تم سے کیا اندر باہر کرسیاں کچھ اور زیادہ رکھو۔ اور آگے ہے، تم اس جماعت کو سامنے اپنے رکھ کے یہ کہتے ہو کہ یہ تو بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، ناممکن العمل، ایسا کہا ذالک علی اللہ یسیر، خدا کے نظام، اس کے قانون کے نزدیک یہ بڑی آسان بات ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ حق تو خود اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے، بس کوئی لے کے اس کو اٹھے صحیح، اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں یہ جھاڑو پھیر کے رکھ دیتا ہے، علی اللہ یسیر۔ لہذا جماعت مومنین سے یا ان سے کہا کہ ان سے ہی کہا اگر بچنا چاہتے ہو اس تباہی سے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور اس نور کے اوپر جو اس نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، اس سے جامع تر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ یخرجکم من الظلمات الی النور، ویسے بھی کہا گیا ہے کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، بڑی جامع چیز۔ خود قرآن روشنی ہے، نور ہے، اور نور کے ساتھ تشبیہ دینے میں تو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نور جو خود روشن ہوتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کو دکھانے کے لیے کوئی خارج سے روشنی آنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سورج ہے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہر روشن چیز اپنے وجود کے لیے خود ایک ثبوت اور دلیل ہوتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا ہے کہ قرآن نے تاریکی کے لیے تو جمع کے لفظ صیغے استعمال کیے ہیں، ظلمات کہا ہے کہ مختلف نوعیتوں کی وہ تاریکیاں ہو سکتی ہیں، روشنی کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی روشنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے انسانیت کے راستے روشن کیے تھے، جمع کا سوال ہی نہیں ہے، ایک روشنی، ایک سورج نکل آتا ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی 100 بتیوں کی، 100 موم بتیوں کی۔ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ چیز خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں میں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، آمنے سامنے آؤ گے تم ایک میدان کے اندر۔ اب یہاں بھی میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے پرستے اس میں اس کو بھی قیامت کا اجتماع کہا جاتا ہے کہ وہاں جب تم آؤ گے، وہ دیکھیے تو صحیح کہ کاہے کے لیے وہ کہتا کہ آؤ گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ لفظ ہے تغابن، جس سے یہ سورت کا نام بھی سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ تغابن بات صاف کر دی ہے اس نے
تغابن، غبن کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا سے الگ مفہوم میں ہوتا ہے یا اس کا ایک گوشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو غبن کرتے ہیں نا کہ وہ غبن کر گیا، اس کا مال سارے کا سارا مال ہی غبن کر گیا، جس کو کہتے ہیں کہ ختم ہی کر دیا۔ اس کے معنی ہوتا ہے کم کر دینا، کمی کے معنوں میں ہوتا ہے یہ لفظ استعمال۔ تغابن جو ہے وہ یہ کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی ہے، وہ یہ جو تصادم ہوگا یوم الجمع، جب یہ لشکر آمنے سامنے آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت یہ ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو اپنے ذام میں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے بڑے طاقتور ہیں۔ بہرحال تم بھی میدان میں جاتے ہو تو یہی سمجھ کے مقابلہ کر لیں گے۔ تو میدان جنگ ہے ایسا مقام جہاں پتہ چل سکتا ہے کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی ہے۔ انسانی دنیا کے معاملات میں رہو تو پھر ایک دوسرے کی کمی کر دینا معاملے کے اندر یہ جرم ہوگا، لیکن یہاں جو آیا ہے کہ جب یہ یوم الجمع جو ہے، جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو وہاں ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کس میں کتنی کمی رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے صاحب قرآن! اگر اس قسم کا ٹیسٹ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ میرے اندر کمی کتنی ہے، قوت کتنی ہے، اور مقابلے کے وقت یہ کمی ہوگی یا زیادہ ہوگا۔ یہ کمی یا زیادتی جو ہے آپ جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ٹرمز، یعنی کوئی ایک پیمانہ ہونا چاہیے نا۔ 100 اگر آپ پیمانہ رکھیں گے تو 90 کہیں گے کہ 10 کم ہے، 110 کہیں گے تو کہیں گے 10 زیادہ ہیں۔ کس سے 10 کم ہیں؟ 100 سے 10 کم، 100 سے 10 زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضافی یا ریلیٹیو ٹرم جو ہے۔ یہ چیز جو تغابن کا لفظ قرآن لایا ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ ریلیٹیو چیز ہے۔ تمہیں مقابل کے فری کے مقابل کے سے تقابل جب ہوگا، تصادم ہوگا، تو معلوم ہو جائے گا کہ تم میں اس کے مقابلے میں کچھ کمی ہے یا ان میں تمہارے مقابلے میں کچھ کمی رہ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا تو یہ قانون مکافات جو ہے، نتائج مرتب کرنے کا اصول، وہ ہے میزان، ثقلت موازین و خفت موازین، ترازو کے 2 پلڑے، کون سا بوجھ، کون سا پلڑا جھکتا ہے، کون سا پلڑا ہے جس میں کمی رہ گئی ہے وزن کی۔ وہ دیکھیے وہی تغابن کا لفظ کمی کے معنوں کے اندر یہاں بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو یوم تغابن ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ لوگ جو خدا کی عطا کردہ صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں ان سے، وہ پروگرام جو خدا نے عطا کیا ہوا ہے، یہ صالحاً بڑا جامع لفظ ہے قرآن میں جو آتا ہے۔ ایک تو یہ جو مادہ اس کا ہے جس سے صلح کا بھی لفظ نکلتا ہے، اس کے معنی ہمواریاں ہوتا ہے، ناہمواریوں کو دور کر دینے والے، اور صلاحیت ہمارے ہاں جو لفظ آیا ہے، صالح وہ عمل ہوگا جو انسانیت کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، ان میں نشو و نما پیدا کرے۔ سوال تو سارا ان صلاحیتوں کے ٹکراؤ کا تھا نا جو اس میدان میں آیا ہے، وہاں دیکھا جائے گا۔ تو جو جماعت خدا کے قوانین کی صداقتوں پر یقین رکھے گی اور انہوں نے وہ کام کیے ہوں گے جن سے ان کی صلاحیتیں برومند ہو گئی ہوں گی، تو اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، وہی پلڑا جو جھکتا اور اٹھتا ہوا ہے، تو یہ جو ان کی صلاحیتوں کی زیادتی ہے، یہ جو ادھر سے انہوں نے یہ اپنے ہاں وزن یا قوتیں اکٹھی کی ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کہیں کوئی لغزش پا کی تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، تو وہ کمی جو ہے اس کا نقصان مٹ جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن انسانوں کو معصوم نہیں گردانتا کہ کسی سے کوئی لغزش ہونے ہی نہ پائے۔ لغزش